بسم اللہ الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ آج ہم آپ کو داؤد علیہ السلام کا یہ خوبصورت واقعہ بتانے جا رہے ہیں جس کو آپ نے شاید ہی آج سے پہلے کبھی سنا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت شمعون علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، تو شمعون علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو زیادہ دولت مند بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت بادشاہ بن گیا تو انہوں نے اپنی فوج تیار کی تاکہ دنیا کے ظالموں سے بنی اسرائیل کو نجات دلائیں۔ اسی زمانہ کے اندر فلسطین کے اندر ایک بربر قوم آباد تھی جس کا بادشاہ جالوت تھا، جو بہت بڑا ظالم اور بے رحم تھا، اور یہ قوم سمود اور قوم عاد سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ظلم سے بنی اسرائیل کو بہت پریشان کر رکھا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی قیمتی تبرکات اور تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے اب نیک دل بادشاہ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اس کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جالوت جو بہت ہی قدور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا، وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن تقریباً 300 رطل کے برابر تھا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ظالم بادشاہ جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے نکلے تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کی اس طرح آزمائش فرمائی۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر اچھی اور مفید ویڈیو بآسانی سے ملتی رہے۔ اللہ رب العزت نے طالوت کے لشکر کو اس طرح آزمایا کہ اس لشکر کے راستے میں ایک نہر پڑتی تھی جس پر وہ قافلہ رکا، تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، اور اگر پانی پینا ہی ہے تو ایک گھونٹ کی مقدار میں پانی پی لو۔ بادشاہ کے اس حکم کو اس لشکر نے ماننے سے انکار کر دیا اور سارا لشکر پیٹ بھر کر پانی پینے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ رب العزت نے ان کی پیاس کو اتنا بڑھا دیا کہ ان کے پیٹ پانی پی پی کر مٹکوں جیسے پھول گئے، مگر ان کی پیاس ختم نہ ہوئی اور طالوت بادشاہ کا لشکر ادھر ہی سارا ہلاک ہو گیا۔ لشکر کے وہ لوگ جو بادشاہ کے حکم کے مطابق پانی استعمال کیا وہ بچ گئے تھے، جن کی مقدار تقریباً 313 رہ گئی تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ان 313 افراد کے لشکر کو کس طرح جالوت کے لشکر سے فتح دلوائی۔ ان 313 جنگجوں پر مشتمل یہ لشکر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے ہمراہ جالوت کے مقابلہ میں آگے بڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک ایسا نوجوان بھی تھا جو ایک چرواہا تھا جس کا نام داؤد تھا، جو اپنے جسم سے نہ زیادہ طاقتور نظر آتا تھا اور نہ ہی جدید اسلحہ اس کے پاس موجود تھا۔ وہ چلا جا رہا تھا کہ اس کو ایک پتھر کی آواز سنائی دی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے داؤد، مجھے اپنے ساتھ لے لو، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ اس کے بعد ایک اور پتھر کی آواز سنائی دی جس نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو، میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے پکار کر عرض کیا کہ اے داؤد، مجھے بھی اٹھا لو، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ لہٰذا اس نوجوان نے تینوں پتھروں کو اٹھا لیا اور اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب لشکر جنگ کے میدان میں پہنچا تو بادشاہ طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت انعام میں دے دوں گا۔ دوسری جانب جالوت جو کسی دیو جیسی جسامت کے ساتھ سب لشکر میں بہت ہی زیادہ طاقتور اور قد آور نظر آ رہا تھا، اس نے اپنی فوج کے جذبوں کو بہت زیادہ ابھارا۔ یہ مٹھی بھر طالوت کی فوج کو آج ہم پل بھر میں کچل کر رکھ دیں گے۔ وہ جنگ پورے جوش و جذبے سے شروع ہوئی۔ اس نوجوان نے اپنے جھولے سے وہ تینوں پتھر نکالے اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر گوبند کی طرح گھمانے لگا اور اپنی صفوں سے آگے نکل کر جالوت کے قریب جا کر ان تینوں پتھروں کو اپنی گوبند سے بسم اللہ پڑھ کر اتنی سپیڈ کے ساتھ پھینکا کہ وہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 اور جالوتیوں کو لگے، جو سب کے سب وہیں پر ہلاک ہو کر گر گئے۔ پھر اس نوجوان داؤد نے جالوت کی لاش کو گھسیٹ کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر طالوت بادشاہ اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہو گئے۔ طالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا سارا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح نصیب ہوئی۔
لہٰذا طلوت نے اپنے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی داؤد سے کروائی اور اس کو اپنی آدھی سلطنت کا سلطان بھی بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد بادشاہ طلوت کا انتقال ہو گیا تو داؤد پوری سلطنت کا بادشاہ بن گیا، اور جب اللہ کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کو وفات ہو گئی تو اللہ رب العزت نے داؤد کو نبوت سے سرفراز فرما دیا، جس سے وہ بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی بھی بن گئے۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں آزاد ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ پہلے شخص ہیں جو دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کو پورا کرتے رہے۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ طلوت بادشاہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ایک نیک بادشاہ کے طور پر آیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام کے وقت میں بادشاہ بنے اور بنی اسرائیل کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلوائی۔ معزز خواتین حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔